السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر الیتیم، یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم وہ چھوٹا بچہ، کم عمر بچہ جو باپ کے سائے محبت سے محروم ہو، یعنی جس کا باپ فوت ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا بچہ جو نابالغ ہو، جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکتا ہو، تو تمام مسلمان سوسائٹی کا فرض ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس سے شفقت اور محبت سے پیش آئے، اس کے متروکہ مال کی حفاظت کرے، یعنی وہ مال جو اس کے والدین اس کے لیے چھوڑ جائیں، باپ چھوڑ جائے۔ جب جوان ہو تو اس کی شادی بیاہ کا فکر کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا فکر کرے۔ یہ ایک مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ قال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ یہاں اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً معاشرے کے کمزور اور بے سہارا افراد لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتے، عموماً ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ نمونہ قائم کیجئے کہ اپنے آس پاس اور اپنے قریب ان لوگوں کو کیجئے، یا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے کہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، لیکن ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اگرچہ ان کے پاس دنیا نہیں، لیکن ان کے پاس دین کا خزانہ ہے۔ قال اللہ تعالی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو۔ عرب معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عموماً لڑائی بھڑائی اور جنگ و جدل کا دور عام تھا، تو عموماً غارت گری میں مرد کام آ جاتے، یعنی مرد مارے جاتے، تو پیچھے یتیم بچے اور عورتیں بچ جاتے، تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی، ان کے رشتہ دار بھی اور باقی معاشرہ بھی ان پر ظلم و ستم کرتا۔ تو عرب معاشرے میں کمزوروں کے حقوق نہیں تھے، جن میں خاص طور پر عورتیں اور یتیم بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو خاص نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک نعمت حالت یتیمی میں بہترین پرورش کے بندوبست کی تھی، بہترین ٹھکانہ فراہم کرنے کی تھی، جو عموماً یتیموں کو مہیا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر، کہ جس طرح اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے، آپ بھی اب آگے دوسروں پر احسان کریں، اور ان میں خاص طور پر یتیموں پر۔ یعنی اگرچہ آپ کی تعلیمات میں تمام کمزور اور مسکین لوگوں کی خبرگیری کا حکم تھا، یا اس کے بارے میں تعلیمات پائی جاتی ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کی حالت کا ذکر کر کے جو ایک یتیمی کی حالت تھی، خصوصی طور پر یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اور اس میں بھی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان کے جذباتی حالت کے احساس کی، کیونکہ یتیم بچے کے پاس بعض اوقات مال بہت ہوتا ہے، لیکن اسے محبت نہیں ملتی، شفقت نہیں ملتی۔ تو یہاں پر اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ درست لہجے میں بات نہ کی جائے، سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور خصوصی طور پر فرمایا فلا تقہر، کہ اس پہ سختی نہ کرو، کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے عموماً ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اور ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ لہذا
یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں، اور آپ کی مثال سے پھر باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جہاں تک عرب کے عمومی معاشرے کا تعلق ہے تو قرآن پاک ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، یعنی سختی کا معاملہ کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی بجائے اس کے کہ یتیم کو کچھ دیا جاتا، یتیم کے مال کی حفاظت کی جاتی، اس کو کچھ کھلایا جاتا، اس کے برعکس کیا کرتے تھے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم ان کی میراث بھی سمیٹ کے کھا جاتے، ان کا مال بھی ہضم کر جاتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی کہ یتیم کو کھلایا جائے، یتیم اور مسکین اور ضرورت مند کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، جیسے سورۃ الفجر میں فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ تو یہاں پر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کس طرح اکرام نہیں کرتے، یدع الیتیم کر کے، اس کو دھکے دے کر۔ تو یہ اس معاشرے کے عام ٹریٹس تھے کہ یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اسی صورت کا اگلا حصہ ہے، اور تم مسکینوں یعنی محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ سورۃ الدہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم، مسکین اور قیدی کو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کا ذکر پہلے آتا ہے، اور جہاں کہیں بھی مسکین اور یتیم کا ذکر آتا ہے تو یتیم کا ذکر عموماً پہلے ہی آتا ہے۔ اس کے برعکس سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ اہل جہنم کو جب پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں آگ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یتیم خواہ مالدار بھی کیوں نہ ہو، اس کو کھلانا اور اس کی ضروریات پوری کرنا مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پیچھے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ تو قل ما انفقتم، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامی، تو وہ والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ کرو اور یتیموں پہ کرو، اور اس کے علاوہ والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیم پر مال خرچ کرنا وہ اس کے حقوق کی نگہداشت میں سے ایک حق ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے، یہاں مطلقاً یتیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم جو مسکین ہو، محتاج ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ جو یتیم ہے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر جو بات آتی ہے سورۃ المعارج میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا۔ اب دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا عموماً آپ دیکھیں کتنا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ڈیمانڈز کبھی ختم نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو، یعنی کھلونوں کی برمار ہو، کپڑوں کی برمار ہو، کھانے کی ہو، کچھ بھی ہو، کتنا کچھ بھی آپ ان کو لا دیں، لیکن ان کا دل کبھی نہیں بھرتا اور ان کا سوال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یتیم بچے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو یتیم نہیں رہتے، تو ان کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ ان کا اپنے مال میں حق رکھا جائے۔ جس طرح اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں یتیم بچوں کے لیے بھی کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا اہتمام کیا جائے، یعنی سوسائٹی کا یہ طبقہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ
یہاں پر ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں طرح کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک ہے جو جسمانی ضروریات ہیں جیسے کھانا پینا ہے، اور پھر جب انفاق کی بات آتی ہے تو اس میں پھر لباس اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں، صرف کھانا ہی نہیں آتا. اور دوسرے ایموشنل نیڈز اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ، جس میں سختی کا معاملہ نہ کرنا، عزت و اکرام دینا. عموماً عزت و اکرام کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کے پاس عزت و شان و شوکت کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کے پاس دنیاوی معیار کے مطابق وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، عموماً اسے عزت نہیں دی جاتی. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یتیم کی عزت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی اور کی. اور پھر خصوصی طور پر کھانے کا ذکر اس لیے جیسے کہ سورۃ البلد میں بھی آتا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ، اور بھوک کے دن کھانا کھلانا کسی قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو، یعنی خصوصی طور پر یتیم کے کھانے کا بندوبست. تو بات یہ ہے کہ خود کھانا وقتی خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن کسی کو کھلانا مستقل خوشی کا باعث ہوتا ہے. خود کھانا ایک حیوانی ضرورت ہے. انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے؟ حیوان بھی کھاتے، انسان بھی کھاتے، لیکن کسی کو کھلانا انسانیت کا درجہ ہے، یعنی خود کھانا حیوانیت کا درجہ ہے اور کسی کو کھلانا انسانیت کا. اور پھر اس میں بھی ان کو جو واپس تمہیں نہ کھلا سکتے، کیونکہ آپ یتیم کو کھلائیں گے تو یتیم آپ کو کیا کھلائے گا؟ یتیم آپ کو کیا بدلہ دے گا؟ مسکین کو کھلائیں گے تو وہ آپ کے کس کام آئے گا؟ تو ایسی جگہ پر کھلانا مزید نیکی اور ثواب کا کام ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آخری حصے ہیں، یعنی موسٹلی یہ تمام آیات جو ہے وہ 29ویں 30ویں پارے میں آتی ہیں جو سورتیں ان کے اندر سے لی گئی. تو قرآن کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے یا جو کرنے کے کام ہیں، ان میں سے بہترین کرنے کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے ایسے افراد کی ضروریات کو پورا کیا جائے. یہی انسانیت کا جوہر اور یہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر بھی یتیموں کو عزت نہیں دی جاتی، یہ یتیموں کو پروٹیکشن نہیں ملتی، یا غربت اور بدحالی بڑھتی ہے، وہاں ہر طرح کے جرائم، ہر طرح کے کرائمز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا اور فتنہ اور فساد پھوٹ پڑتا ہے. کوئی معاشرہ اس وقت تک حقیقی معنوں میں خوشحال معاشرہ نہیں بن سکتا جب اس کے اندر صرف مالدار لوگ ہوں اور اس میں کمزوروں کے حقوق کی نگہبانی نہ کی جاتی. عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنة ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطى رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا، یعنی ان دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا. لفظی وضاحت ہے عن سہل بن سعد، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، انا، میں، وکافل الیتیم، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، فی الجنت، جنت میں ہوں گے، ہاکذا، اس طرح، یعنی قریب قریب ہوں گے. وقال، اور آپ نے فرمایا، یعنی یہ بات فرمائی کس طرح؟ جبکہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، بے اصبعیہ، اپنی دو انگلیوں کے ساتھ. اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اور اس سے ہے اصبعین، دو انگلیاں، اور اصبعیہ مضاف الیہ کی وجہ سے بیچ کا نون اڑ گیا ہے. اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی. اور انگلیوں میں السبابہ، شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں، اور سبابہ کا لفظ یہ سب سے ہے، سب کہتے ہیں گالی گلوچ. تو عموماً
عربوں کے ہاں لڑائی جھگڑے کے موقع پر جب تانا دینا ہوتا تھا یا کسی کو کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو اس انگلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ والوسطی، اور وسطی کہتے ہیں اوسط سے یعنی درمیانی انگلی، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اٹھا کر ان کو جس طرح قریب بتایا کہ جس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہ کتنی خوبصورت مثال ہے نا کہ کسی بھی چیز کی قربت کو آپ اس سے بہتر طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ مثلا فاصلے کے اعتبار سے اور دو چیزیں کیا قریب، مثلا آپ دیکھیے کہ دو پاؤں تو آپ کتنے بھی کھول بھی دیتے ہیں لیکن انگلیاں زیادہ زیادہ کھلتی بھی تو کتنی کھلتی، اور خصوصاً یہ انگلیاں دو، یعنی کہ انگوٹھے اور یہ جو ہے دوسری انگلی کے درمیان تو بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن قربت کے اعتبار سے یہ دو انگلیاں اگر آپ ہاتھ کو اس طرح کھڑا کریں کہ جس میں بالکل نہ تو خوب زور لگا کے کھولیں اور نہ اکڑا کے تنگ کریں، بلکہ نارمل طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر دو انگلیوں میں سے قریبی انگلیاں جو ہیں نارمل طریقے سے صرف کھلا رکھیں، ڈھیلا چھوڑ کے، آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کم فاصلہ ہے۔ وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں کا فرق ہو لیکن عموماً ان کے درمیان زیادہ قرب ہے آپس میں۔ اگر دو انگلیوں کو ملا کر دیکھیں، یعنی دو کو کھڑا کریں تو آسانی سے دو کون سی کھڑی ہوتی ہیں، یہی۔ اگر آپ دوسری دو کو کھڑا کریں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہوتی، اور درمیان کی بھی دو کھڑی کریں تو وہ بات نہیں بنتی، لیکن جب آپ ان دو کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دو قریب ہی رہتی ہیں، بہت نیچرل بھی ہے اور قریب ترین بھی ہے۔ تو آپ نے ان دو انگلیوں کو آپس میں کھڑا کر کے ملا کے اشارے سے بتایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی خبرگیری کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اب اس موقع پر آپ سوچئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے علم میں کون کون یتیم ہیں، یعنی ایسے نابالغ بچے ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہیں اور ان کی لک آفٹر کس طرح ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ معلوم کریں، اور اگر آپ مستقل بنیادوں پر مدد نہیں کر سکتے تو سال میں کچھ دفعہ یا کسی بھی موقع پر ضرور خبرگیری کریں، یعنی اسے اپنی زندگی کے پلان میں شامل کر لیں، کرنے والے کاموں اور تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ اور صرف مالی مدد ہی کافی نہیں ہوتی، ان آیات سے اور کیا پتہ چلتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم اور فلا تقہر سے اور یدع الیتیم سے کیا بات پتہ چلتی؟ عزت و اکرام، شفقت و محبت اور نرمی کا معاملہ، یعنی اچھا برتاؤ۔ یعنی جنت تو ویسے ہی اتنی وسیع ہے اور اس کے فاصلے کتنے زیادہ ہیں، لیکن ان سارے فاصلوں کے باوجود ایسے لوگ قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ دنیا میں بھی آپ انہیں قریب کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور ظاہر آبویسلی یتیم اگر نیک ہوگا تو ہی جنت میں جائے، یعنی یتیم کا کیئر کرنے والا۔ تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی معیت جو ہے وہ نیکی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی کیئر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ، اور ان کو جو عزت اور اکرام دیا جائے، کیونکہ یتیم کی نگرانی کرنا اور اس کے امور کی حفاظت کرنا ایک مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ جو یتیم ہو اپنے بچے بھی کتنا تنگ کرتے ہیں، اور پھر کتنی ان کی فکر ہوتی کہ ان کو پڑھانا بھی ہے، ان کی شادی کرنی ہے، ان کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے، یعنی انسان کی پرورش اور اس کی صحیح پرورش تو صرف کفالت نہیں بلکہ ایسی کفالت جو مطلوب ہے وہ انسان کے درجوں کو بلند کر سکتی۔ تو یہ ایک بہت صبر اور ہمت کے کاموں میں سے آسان نہیں ہے، یعنی اجر اور جزا تو بہت بڑی دکھائی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین محبوب ترین لوگ ہوں گے، ان کو ایک خاص آنر بخشا جائے گا، عزت دی جائے گی، لیکن یہ مقام پانے کے لیے بہت سی کٹھن چڑھائیاں چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت صبر اور استقامت کے ساتھ ان مرحلوں کو طے کیا جاتا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر مستقل مزاجی ہو۔ یہ کام ایسا کام نہیں کہ جو کسی جذباتیت میں ایموشنلی آپ ایک دن جا کے تو اپنے اوپر ذمہ لے لیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں۔ اصطلاحی طور پر تو ایسے بچے یتیم نہیں کہلائیں گے جن کے باپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ زندہ ہوں، لیکن ایک حال میں وہ یتیم ہی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہ باپ جو
بچہ پیدا کرنے کی حد تک ذمہ دار ہو اور اس کے بعد کسی قسم کی ٹیک کیئر نہ کرے اور نہ کسی ضرورت کا خیال رکھے، نہ بچوں کی تعلیم کا، نہ تربیت کا، نہ ان کو کھلانے پلانے کا، تو اگر خاندان کے اندر ایسے بچے ہوں تو آگے بڑھ کر ان کی بھلائی کے لیے سوچنا اور تدبیر کرنا یہ بھی اسی طرح کی نیکی ہے۔ اور ایسے بچے تو یتیموں سے بھی بدترین حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ یتیم کا تو سب کو پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ باپ نہیں ہے، لیکن جس کا باپ زندہ ہو اور وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے یا چھوڑ کے چلا جائے اور سب کو یہ پتا ہو کہ باپ ہے نا، اور پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہو، یعنی کسی باپ کا ہونا جو نہ ہونے کے برابر ہو، وہ بچے بھی خاص توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کی محرومی اور زیادہ شدید ہو جاتی، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا چلا جاتا تو انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے اور انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دی یہ چیز، اللہ نے لے لی۔ لیکن جب ایک چیز سامنے ہو اور پھر آپ کو نہ ملے، یعنی موجود ہے اور پھر آپ کی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہ آپ کو شدید بھوک لگی اور کھانا سامنے رکھا ہو اور پھر آپ نہ کھا سکتے ہو، یہ حال کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت شدید ترین جذباتی ڈپریویشن کی قسم ہے، جس میں ایسے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی نیکی۔ ایسے بچوں کی زندگی میں بہت کمی رہ جاتی ہے، نفسیاتی اعتبار سے وہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے، انسیکیور ہوتے ہیں، یعنی وہ نارمل نہیں رہتے ذہنی اعتبار سے، کیونکہ یہ صدمہ بہت گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال له ان اردت ان يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، رواہ احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ لفظی وضاحت، عن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان بے شک، رجلن ایک شخص نے، شکا شکایت کی، الی رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قسوۃ سختی، سنگ دلی، قلبہ اپنے دل کی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ فقال لہ، آپ نے اس سے فرمایا، ان اردت، اگر تو ارادہ رکھتا ہے، اگر تو واقعی چاہتا ہے، ان یہ کہ یلینا نرم ہو جائے، قلب کا تیرا دل، فاطعم تو کھلاؤ، المسکین مسکین کو، یعنی کھانا کھلاؤ مسکین کو، وامسح اور ہاتھ پھیرو، مسا کرو، رأسا سر پر، الیتیم یتیم کے۔ عام طور پر دل کی حالت ایک نہیں رہتی، کبھی دل نرم ہوتا ہے، کبھی دل سخت ہوتا ہے، کبھی دل میں اللہ کی محبت کا چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی دل ایک نارمل حالت میں ہوتا ہے، کبھی دل پریشان ہوتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی دل میں ایمانی حرارت ہوتی ہے اور کبھی انسان اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ بالکل نیچرل چیز ہے۔ ایسے میں ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، یعنی کسی کے لیے رحم نہیں، اس میں کسی کے لیے محبت نہیں، کسی کا احساس نہیں، بے حسی کی کیفیت ہے۔ تو آپ نے اس کو نسخہ بتایا کہ اگر واقعی تم چاہتے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور دل کے اندر ایک خاص سکون اور اطمینان بھر جائے، فأطعم المسکین، تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور مسکین حاجت مند، ضرورت مند، وامسح اور ہاتھ پھیرو، یعنی فزیکلی ٹچ کرو، رأس الیتیم یتیم کے ساتھ، کیونکہ دور سے کسی کو دیکھنا، دور سے کسی کو کچھ بھجوا دینا اور کسی کو قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا بالکل مختلف چیز۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے یتیم بچے اگر کوئی انہیں پاس کرنے کی کوشش کرے تو عموماً وہ کیا کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، پاس نہیں آتے، کیونکہ ان کے اندر ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے، اندر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان کو ایکسٹرا محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ان کو صرف سامنے سے دیکھ کر پیار کی بات کافی نہیں ہے، فزیکلی ان کو قریب لانا، چمٹانا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور ان کو کمفرٹ دینا،
نہ صرف یہ کہ ان کے لیے کمفرٹ کا باعث ہے بلکہ جو ایسا کرے اس کے اپنے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اب دیکھیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ان کو اٹھانا، ان کو پیار کرنا، ان کو چومنا، یہ تمام چیزیں ان کو ایموشنلی بہت اسٹرانگ کر دیتی ہیں۔ جن بچوں کو ماں باپ کی توجہ ملتی ہے، ماں باپ کی محبت ملتی ہے، ان بچوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اور جن کو نہیں ملتی ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج یہ بتایا کہ جاؤ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کسی کا دل نرم کرو، کیونکہ جب آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے تو اس کا دل میں نرم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یتیموں کے اندر ایک خاص قسم کی سختی ہوتی ہے، اور وہ حالات میں ان کو سخت جان بنا دیا ہوتا ہے، یا اسٹبن سا بنا دیا ہوتا ہے، یا ان کے اندر ایک خاص قسم کا کھچاؤ ہوتا ہے لوگوں سے، اور ڈرتے ہیں لوگوں کے پاس جانے۔ معلوم نہیں آپ کو تجربہ ہوا یا نہیں، لیکن میں نے اسے بہت کلوزلی آبزرو کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی کسی یتیم کو پاس کرنے کی میں نے کوشش کی تو وہ اس نے ریزسٹ کیا، پیچھے ہٹا۔ ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے وہ عموماً مانوس نہیں ہوتے، اور یتیم ہوتے بھی نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور ایک خاص قسم کی آنکھوں میں اداسی اور وہ چیز نظر آتی۔ تو جب آپ کسی ایسے کو دیکھتے ہیں اور اس کو قریب کرتے ہیں تو پھر یہ ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی محبت کی گرمی سے ایک انسانیت پیدا ہوتی اور وہ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہونے لگتی، اور آپ کے دل کی سختی اور بے حسی وہ بھی ختم ہونے لگتی جو اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنا زیادہ اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ بچوں کو اٹھایا جائے، ان کو گود میں لیا جائے۔ بریسٹ فیڈنگ بچوں کے لیے کتنی زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہوں۔ یعنی غذا کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے بھینسوں کے اندر بھی رکھ دیا ہے، لیکن ماں کو ماں اس لیے بنایا کہ وہ پھر اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچے کو صرف غذا نہ دے بلکہ محبت بھی دے۔ اور یہ محبت جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ صرف بچپن میں نہیں، بڑے ہونے تک ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو ڈسپلن کرنا ہے، بہت لاڈ سے بگڑ جائیں گے یہ، اور ان کو اگر بہت محبت دی تو یہ اسپائل ہو جائیں گے۔ تو میں نے بعض ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ناروا قسم کی سختی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے ماں باپ ہی کے خلاف انتقام دلوں میں لے کے بیٹھے۔ یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے۔ ہمارے لیے بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے؟ حسن حسین کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے؟ جب آپ ایک مجلس میں ان کو چوم رہے تھے تو ایک اعرابی نے کہا کہ ہم نے تو 10 بچیاں کبھی نہیں چوما، تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم لے لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے، بے رحمی کی علامت ہے کہ انسان ان کو قریب نہ کرے۔ تو اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، ان کو پاس قریب کرنا، ساتھ لگانا، اور پھر خاص طور پہ سر پہ ہاتھ میں۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے، اچھا ان کے گال پہ ہاتھ پھیر دو، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر دو، سر ہی کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ سر جو ہے وہ تو سر ہے نا، سارے جسم کا ریپرزینٹیٹو ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا سر ہاتھ میں آ جائے تو گویا وہ ساری چیز ہاتھ میں آ گئی، پروٹیکشن محسوس ہوتی، بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہے۔ اور جو بچے ہاتھ ہی نہ لگانے دیتے، کچھ بچے بال ٹچ ہی نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہہ رہی کہ انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ماؤں کے لیے تلقین تھی کہ وہ چھوٹے بچوں کے سر پر خاص طور پر بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے، اس سے ان کی انٹیلیجنس بھی زیادہ ہوتی ہے، میرے خیال ہے وہ سرکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے، سر میں مساج ہوتا ہے تو اس سے بلڈ سرکولیٹ بہتر کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دماغ کی جو برین کی جو گروتھ ہے اس پر فرق پڑتا ہو۔ یہ ایک سمبل ہے نا کیئر کا۔ ہمیں تو اتنی زیادہ یعنی کہ ہمارے بچے جب پیدا ہوئے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ ہر روز ان کو خود مساج کرو، اور میں بغیر ناغے کے اپنے بچوں کو مسلسل چھوٹے ہوتے مساج کرتی رہی، کافی دیر ان کو۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کی ریزن تھی، ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ یہ سوتے ہیں پھر تو اس لالچ میں کہ سو جائیں اور ہم کچھ کام کر لیں، لیکن بلا ناغہ یعنی کوئی ایک دن اگر کسی دن کسی وجہ سے کوئی بیمار ہے، بخار ہے، نہلایا نہیں، تب بھی مساج لازم ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچے کو تہنیک کرنے کی، وہ کھجور ہے، اور کھجور کو اپنے لعاب سے نرم کرنے کی، اور پھر اس کو شہادت کی انگلی سے دائیں ہاتھ سے پھر بچے کے تالو پر چٹانے کی، تو اس سے بھی ایک کنیکشن بنتا ہے نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے سبق میں سے کوئی چیز جس پر آپ نے عمل کیا ہو، کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی ہو، یا کوئی بات جو آپ کو یاد آئی ہو. Assalamualaikum. There's a kid in our school in summer classes. He's an orphan. So today I actually got the chance. He wasn't feeling well, so I took him in my class for a little bit so he could feel better. I kept him to my side. I patted my head over his head, like, you know how the Prophet ﷺ said, like, it softens your heart if you put your head over the orphan child's head. So the feeling that I got was, you know, like your heart is melting kind of feeling, because you just, I can't really explain the feeling, but it was something that you felt it, that, you know, you should be definitely grateful for all that you have, and that, you know, this child, they definitely are looking for love. You could feel it from him. I could get the vibes, you know, when I did that, he was like getting the feeling, okay, you know, she cares, and he stepped forward, and it was different. اور اگر نیت اور ارادے اور خالص اللہ کے لیے انسان کرے اور ایک سنت سمجھتے ہوئے، تو اس کا پھر اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک تو یہ نا کہ اپنے آپ کو کائنڈ شو کرنے کے لیے کہ ہم کسی کی کیئر کرتے ہیں، یا اپنے سے مانوس کرنے کے لیے، تو اس میں اپنی ذات آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی چیز آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اثر بالکل اور طرح ہوتا ہے. اس کا اثر بہت دیر پا بھی ہوتا ہے اور بہت اندر تک ہوتا ہے. جب آپ کوئی کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اثر بالکل اور ہوتا ہے. السلام علیکم. جب آپ نے یہ باب شروع کیا تھا نا کہ یتیم کے لیے، تو یہ میری پوتی جو ہے تو اس کے ابو تو فوت ہو چکی ہے نا، تو میں نے اسی وقت ایڈمنٹن میں فون کیا. ایک دن میرے میاں کا آنے کا رہتا تھا، تو میں نے کہا اس بچی کو ساتھ لے کے آئے، یہ 5 ویک یہاں پہ گزارے گی اور یہاں پہ یہ سب کچھ سیکھے گی. اور الحمدللہ لڑائی تو تھوڑی سی ہوئی سب کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی. اب وہ یہاں ہے، وہ سب کچھ سیکھ رہی ہے، انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے جائے گی، اور یہ مجھے بہت سکون قلب ملا اس سے. بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، مگر صرف خیال نہیں ہوتا یا ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا. جب ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں، سننے کو، تو انسان کانشیسلی ایک ایفرٹ کرتا ہے. اور یہی آپ کا کل ہوم ورک تھا کہ اپنے خاندان کے یتیموں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ سب سے پہلا حق ہمارا اپنے لوگوں پر ہے. یعنی اپنے لوگوں کا یا رشتہ داروں کا پہلا حق ہے ہم پر. سب سے پہلے ان میں سے یتیموں کو سوچیں، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کے بارے میں. اور کسی نہ کسی کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. پہلی چیز ہے کہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ جذباتی ضروریات اور مادی دونوں طرح کی، صرف مادی نہیں، مالی ہی نہیں، ان کی کیئر، ان کی دل جوئی، ان کی ہمت افزائی اور ان کو انکریج کرنا، اس احساس محرومی سے نکالنا ایک بہت بڑی نیکی. اور کچھ نہیں تو آپ فون کریں، پوچھیں ان کی پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے، مختلف چیزوں کا حال احوال معلوم کریں اور ان کو اپنے سے مشورے دیں. ایسا کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، اس کا ذمہ میں لے لیتی ہوں، اس کو ہم ٹیک کیئر کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ نیکی کا موقع دے گا. اب دیکھیے کہ اسلام کی یہ تعلیم تھی کہ صحابہ کرام میں سے ہر گھر تقریباً یتیم خانہ تھا. ہر ایک نے کسی نہ کسی یتیم کی کچھ نہ کچھ کفالت کر رکھی تھی. اور حضرت عائشہ کی گود میں تو سینکڑوں یتیم بچے تھے. حضرت عائشہ کی زندگی کا یہ گوشہ شاید آپ کے سامنے نہ ہو. وہ ایک عالم اور ایک معلم کی حیثیت سے تو جانی جاتی ہیں، لیکن ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے نہیں. کہ کتنے بے شمار بچوں کو انہوں نے گود لیا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے کھانے میں کوئی یتیم شامل نہ ہو.
ٹھیک ہے اس وقت دنیا بہت پھیل گئی ہے اور آپ کہیں بیٹھے ہیں اور یتیم رشتہ دار کہیں اور ہیں، یا اسی طرح کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اس دور میں کمیونٹیز قریب ہوتی تھی، سب کو پتا ہوتا تھا کہ کون کہاں کس حال میں ہے، ہماری سڑک پر کون یتیم ہے اور اس شہر میں کون یتیم ہے اور کس خاندان میں کون یتیم ہے اور کون بیوہ، وہ سب علم میں ہوتا تھا، لوگوں کو پتا ہوتا تھا، تو وہ نسبتاً آسان تھا. یہ وہ عرب جاہلیت کا معاشرہ ہے کہ جس میں اسلام سے پہلے یتیم اور ان کے مال اور ان کی ہر چیز کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا. یتیم بچیوں سے بلا وجہ ان کا مال لینے کے لیے شادی کر لی جاتی تھی، ان کی جائیداد ہضم کرنے کے لیے ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا. لیکن یہی آیات اور یہی احادیث صحابہ کرام نے پڑھی اور وہ پورا ایٹیٹیوڈ بدل گیا. حضرت ابو الدہداء کی کہانی آپ نے تیسرے پارے کے آخر میں پڑھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی جنت کے باغوں کی، ایک موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے تو وہ فوراً آ گئے اپنے باغ کا سودا کرنے کے لیے. تو انہی کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا جو ایک یتیم اور ایک دوسرے شخص کے درمیان تھا. تو گواہی جو تھی وہ دوسرے شخص کے حق میں جاتی تھی. اب یقینی طور پر وہ باغ جو تھا وہ اسی کو ملنا تھا جس کے حق میں گواہیاں تھیں. اب جب فیصلہ یتیم کے خلاف ہوا، کیونکہ انصاف کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، یتیم کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو وہ رو پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا. آپ نے سفارش کی اس شخص کو کہ تم اپنا حق چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانا. اب حضرت ابو الدہداء کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ پیش آیا، فوراً آئے تو اس شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میرا فلاں اور فلاں باغ ہے، تو کیا خیال ہے تم اپنا یہ باغ جو کہ گھٹیا تھا میرے اس باغ سے بدل لو. تو وہ راضی ہو گیا. اپنا باغ دے کے اس کا وہ باغ لے کر انہوں نے اس یتیم بچے کو دلوایا، کیونکہ اس کا اس پر دل تھا. حالانکہ اس کے پاس وہ ثبوت نہیں تھا جو ایک قانونی عدالتی ثبوت ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لینے کا. تو ہمیشہ فیصلے صرف قانون کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتے، انسانی ہمدردی اور جذبات اور انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ کون سی تعلیم تھی کہ جس نے انسانوں کو اس طرح اندر سے بدل دیا کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے اپنی قیمتی پراپرٹی کسی کو دے کر اس سے وہ لے کر اس کے بدلے میں کہ جس سے کسی یتیم کی دل جوئی کی جائے. اٹ واز جسٹ دل جوئی. اگر ہم ہوتے تو وہاں یہ تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے، جب حق ہی نہیں بنتا تو اس کو رونے کی کیا بات ہے اس میں، اور کیوں وہ اس بات پہ اصرار کر رہا ہے اور یہ غلط ہے اور غلط بات پر تو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان قیمتی. بچے نہ سمجھ، یتیم ہوتا ہی نہ سمجھ. تو بعض اوقات بچوں کو آپ لاجک سے جتنا بھی سمجھاؤ انہیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کسی چیز سے کیوں منع کیا جا رہا ہے. لیکن وہ جو ایک احساس محرومی پل جاتا ہے نا کسی انسان کے اندر، پھر وہ انتقام میں بدلتا ہے اور بڑے ہو کر پوری سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد بھی بعد کے ادوار میں ہر قاضی کے ذمے حکومت کی طرف سے فرض تھا کہ وہ کچھ یتیموں کو ضرور اڈاپٹ کرے یا کچھ یتیموں کے سرپرست والی بنے، گارڈین بنے. یعنی کوئی بھی شخص جو چیف جسٹس ہو یا کسی بھی ایسے مقام پر ہو، یعنی جو گورنمنٹ افیشلز آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ گارڈین ہوں، کیونکہ وہ انفلوئنشل لوگ ہیں سوسائٹی کے. کن کے گارڈین ہوں؟ کچھ نہ کچھ یتیم بچوں کے، جن کے حقوق اور جن کے بارے میں وہ فکر مند ہوں. ان کے رشتہ دار ہیں، وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن ان رشتہ داروں کے اوپر ایک اور شخص ایسا ہو کہ جو پورے معاملات کا جائزہ لے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عدل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات خاندانی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے اندر ہی ملی بھگت سے ختم کر لیے جاتے ہیں، یعنی حقوق مار دیے جاتے ہیں. مثلا اگر ایک چھوٹا بچہ یتیم ہے، اس کو تو نہیں پتا اس کے باپ نے کیا چھوڑا. اب دو بھائی اگر وہ مل کے آپس میں ملی بھگت کر کے اس بچے کو حق سے محروم کر دے تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اب ان کو کون پکڑے گا؟ تو اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا، یعنی کاؤنٹر چیک کے حکومت کے جو قاضی ہیں وہ گارڈین ہوں گے ان یتیم بچوں کے، جو ان کے معاملات پر نظر رکھیں گے کہ گھروں کے اندر بھی تو حقوق غصب نہیں کیے جا رہے. اصل بات یہ ہے کہ کتنی شدید تاکید ہے اس فریضے سے غافل نہیں ہونا. اسی لیے آپ دیکھتے کہ مکی دور کی صورتوں میں زیادہ تر یہ احکامات ملتے ہیں، جبکہ ابھی اور قانون نہیں آئے.
بالکل ابتدائی تعلیم جو ہے اسلام کی، اس میں یتیموں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا بار بار ذکر ملتا ہے. یعنی اسلام نے دیر نہیں کی اور انتظار نہیں کیا کہ ہاں ایک دفعہ حکومت اسٹیبلش ہو جائے اور مدنی دور آ جائے اور پھر جب قانون بن جائیں گے تو پھر یتیموں کی ٹیک کیئر کی جائے گی. نہیں، ابھی تو نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی، لیکن ان مجبور اور بے کس لوگوں کے حقوق کے اوپر بار بار تلقین شروع ہو گئی. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة رواہ ابن ماجہ کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی نہ کریں، ایک یتیم اور دوسری عورت. لفظی وضاحت، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، احرج، خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں. حرج کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے اور حرج نقصان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی نقصان سے ڈراتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں. حق سے، الضعیفین، دو کمزوروں کے حق کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ نقصان سے بچیں. اور وہ دو کمزور کون ہیں؟ الیتیم، یتیم، والمرأہ، اور عورت. یتیم کے بارے میں تو اوپر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور یہاں دوسرا کمزور عورت ہے. عورت خواہ اپنے شوہر کے گھر میں ہو اور خواہ اپنے شوہر کے بغیر ہو، بیوہ عورت ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پر بھی بہت بات کی گئی. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے یا عورت کو بہت ڈیگریڈ کیا گیا. یہ انتہائی غلط بات ہے. سورۃ النساء کے نام سے اور دیگر صورتوں میں خواتین کے حقوق کا جو ذکر ملتا ہے اور احادیث میں بھی، لیکن یہاں خاص طور پر عورت لفظ ہے. یعنی کہیں تو ماں کا ذکر ملتا ہے، کہیں کسی اور شکل میں بیوی کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں خود عورت کا لفظ ملتا ہے. اگر دیکھا جائے تو عورت اپنی نیچر کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے. فزیکلی بھی کمزور ہے، ایموشنلی بھی ویک ہے، اور اسی طرح بسا اوقات اپنے جائز حقوق کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. وہ حق جو واقعی اللہ نے اس کو دیے ہیں، اسلام نے اس کو دیے ہیں، وہ ان کی بات بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ اپنے جائز حق کی بھی بعض اوقات بات کرتی ہے تو اسے بھی اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی یہ ایکسپلائٹیشن بسا اوقات اس کے اپنے والدین کی طرف سے بھی ہوتی، بسا اوقات شوہر کی طرف سے، بسا اوقات سسرال کی طرف سے. اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کتنی تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسکین اور بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے وہ ایسے نمازی کی طرح ہے جو اپنی نماز سے کبھی نہیں تھکتا، یعنی سارا دن ہی نماز پڑھتا رہے اور کبھی نہ تھکے، اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو اپنے روزوں سے کبھی نہیں تھکتا. یعنی وہ شخص جو مسکین اور بیوہ عورت کی خبرگیری کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات پوری کرے، وہ گویا ہر وقت 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں. ہم میں سے کس میں اتنی ہمت ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یا سارا دن نماز میں رہے، یا ہر روز روزہ رکھے؟ لیکن اگر کوئی شخص مسکین یعنی غریب، کمزور اور بیوہ کے حقوق کی بازیابی کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر پاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، امہات المومنین، ان کی اکثریت کون تھی؟ بیوہ. حضرت خدیجہ کون تھی؟ بیوہ، 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی. حضرت سودا، حضرت حفصہ، ام سلمہ، زینب، جویریہ، میمونہ، یہ سب کون تھی؟ یہ سب بیوہ تھی. تو بیوہ عورت جو ہے وہ واقعی حسن سلوک کی محتاج ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
مدد کی ضرورت ہوتی. جن لوگوں کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں عموماً انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شوہر کا گھر میں ہونا یا شوہر کی پروٹیکشن کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے. ہم ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مین میخ نکالتے رہتے ہیں. اور پھر وہ بیوہ کہ جس کے پاس یتیم بچے بھی ہوں، یعنی خصوصی طور پر وہ بیوہ، اور ایسی عورت کے لیے بے پناہ اجر کی بات کی گئی کہ جس کے یتیم بچوں اور ان بچوں کی پرورش کے لیے پھر وہ دوسرا نکاح بھی نہ کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ بیوہ عورت جس کے چھوٹے یتیم بچے تھے اور ان بچوں کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی. کیونکہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا دوسروں کا بھی فرض ہے، لیکن اگر ان کی اپنی ماں بھی ان کا خیال رکھتی ہے تو وہ بھی یتیم کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، جو کہ اس کا فرض نہیں ہے. اس کی اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے لیکن فرض کا درجہ نہیں ہے اس کا. اور اگر وہ نہ کرے تو اسے کوئی اسلامکلی پوچھ نہیں سکتا، نہ کوئی پکڑ سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی گناہگار کہہ سکتا ہے کہ اس عورت نے ان یتیموں کی پرورش کیوں نہیں کی. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو بے پناہ اجر کا باعث ہے اس کے لیے. تو یہ تو ایک عورت کی انتہا درجے کی بے بسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عام عورتیں بھی بسا اوقات والدین کے گھر میں، اور والدین کے گھر میں کس طرح کہ بچپن میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو خبر سنتے ہی بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں خوش ہوں، سچے دل سے خوش ہوں. بلکہ پیدائش سے پہلے ہی، یعنی بیٹی اگر پریگننٹ ہے یا بہو پریگننٹ ہے تو پہلے ہی باتیں سنانے لگتے ہیں، ہمیں تو بیٹا چاہیے، ہم تو بیٹا مانگتے ہیں. تو آپ خود سوچیں، ایک عورت جو پریگننسی کی تکلیف سے گزر رہی ہے، اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور اس کو وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے سنایا جا رہا ہے کہ ہمیں بیٹا چاہیے. اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ خود عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، پھر شاید اپنا انتقام آگے بہوؤں سے لیتی ہیں، پھر وہی باتیں انکانشیسلی بغیر سوچے سمجھے بہوؤں کے سامنے کرنا شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، جو دینا ہے اس نے دینا ہے. اب ایک عورت جو اس مشقت سے گزر رہی، جسے قرآن وہنن علی وہنن کہتا ہے، اس موقع پر اگر اسے یہ کہا جا رہا ہو کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی. اور ہم بعض اوقات حماقت میں سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں. پھر جب وہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں. جب خبر دی جاتی ہے تو دور جاہلیت سے کم درجے کے ری ایکشن یہاں بھی نہیں ہوتے. اس خوشی سے خبر نہیں سنائی جاتی جس خوشی سے بیٹے کی خبر سنائی جاتی. تو یہ کسی بھی انسان کو دوسرے درجے پہ تصور کرنا، اپنے رویے سے دوسرے درجے پر لانا، یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. اور بار بار اس طرح دل توڑتے رہنا. پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا پھر فرق کرنے لگتے ہیں، بیٹے کو پریفر کرتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کی مرضی بھی نہیں پوچھتے، اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو حق ہی نہیں بولنے کا. حالانکہ اسلام نے حق دیا ہے، اجازت ہی نہیں لیتے، پوچھتے ہی نہیں. جہاں اپنے مفادات ہیں، جہاں اپنی مرضی ہے، بس وہاں شادی کر دی. پھر شادی کے بعد وہ اور دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پہ آ جاتی. پھر میاں کی مرضی ہے، سسرال کی مرضی ہے، معلوم نہیں کس کس کی مرضی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ان دو کمزوروں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان پہ ظلم نہ کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ کمزوریاں خامیاں تو ہر ایک پہ ہوتی، پھر اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہر ایک کے عتاب کا نشانہ ہے، ہر ایک کے تانوں کا نشانہ ہے. تو ایسے میں عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ عورت ہی تو ہے، جو بھی چاہیں کر لیں، کیا ہمارا بگاڑ لے گی. اور خدا نخواستہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً طلاق سے پہلے جس طرح عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات جھوٹے الزام لگا کر ان کو تکلیف دی جاتی کہ یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہمارا، کچھ کر نہیں سکتی ہمارا. اور بات بات پہ دھمکیاں بعض اوقات دی جاتی، جان تک سے مار دینے کی دھمکیاں. اور اگر بچہ قبول نہیں کرنا تو جو چاہو الزام لگا دو. تو کرنے کو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جا کر جواب دہی کرنا ہوگی. پھر عموماً حق وراثت سے آرام سے محروم کر دیا جاتا ہے. ماں باپ مجبور کرتے ہیں بیٹیوں کو کہ وہ حصہ نہ مانگیں، بھائیوں کے آگے نہ بولیں، حق نہ مانگے اپنا.
اور اگر ان میں سے کوئی مانگ بیٹھے تو وہ سب سے بری بیان ہوتی ہے جس نے حق مانگ لیا، حالانکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، شرعی حق ہے اس کا، کوئی جائیداد میں حصہ دار ہو۔ اور پھر بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے، اور بعض اوقات بہنیں صرف اس لیے کہ کہیں بھائی ہم سے میل جولنا چھوڑ دیں تو وہ کیا کرتی ہیں، اچھا ہمارا بھی حق لے لو۔ ہم کچھ نہیں لیتے، چاہے اندر سے کتنے بھی ضرورت مند ہو، صرف اس لیے کہ سسرال میں عزت رہ جائے، ورنہ وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا تو بھائی نہیں تمہیں ملتا، وہی چھوڑ گیا تمہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ایک خط مجھے کسی نے لکھا کہ کس طرح ایک بھائی نے سب بہنوں کے حصے پہ کس طریقے سے قبضہ کیا، اور ایک بیوہ بہن ہے اور یتیم بچے ہیں اس کے، اور اب اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کا خیال ہم جب رکھیں گے جب تم جائیداد میں اپنا حصہ نہ لو، ورنہ ہمارا تمہارا کچھ نہیں اور ہم پوچھیں گے بھی نہیں۔ اب ایسی کمزور عورتوں کو کون پوچھے گا؟ نہ کوئی عدل ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ تقوی ہے، نہ شرم و حیا ہے۔ غلط قوانین، غلط طور طریقے اس قدر رواج پا چکے ہیں کہ وہی اصل لگنے لگے، وہی سچ نظر آتے۔ تو ایسے تمام مواقع پر اور ایسے تمام معاملات میں ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے، وہ اللہ کا ڈر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا، کیا؟ اللہم، اے اللہ تو گواہ رہنا، انی احرج، میں خبردار کر رہا ہوں ان کو، حق الضعیفین کے دو کمزوروں کا حق نہ مارے، الیتیم والمرأۃ۔ بسا اوقات مرد ہی نہیں، پیرنٹس ہی نہیں، خود عورتوں کا حق مار رہی ہوتی۔ اب دیکھیے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں عام طور پر، اس موقع پر کون ان کی قدر گھٹاتا ہے؟ مائیں، نانیاں، دادیاں، یہی خالائیں، یہ بیٹھ بیٹھ کے افسوس کر رہی ہوتی۔ اکثر لڑکیوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ کاش ہم پیدا نہ ہوتے۔ اتنا کامن ہے یہ جملہ، اتنا زیادہ سننے میں آیا میرے۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کیوں کہتے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہی نہ ہوتے ہی نہ، کیونکہ کہیں کوئی حق مانا ہی نہیں جاتا اور کہنے کو مسلمان ہے۔ کیوں عورتوں میں اتنا ریاکشن ہے اسلام کے خلاف؟ وہ سارا بلیم اسلام کو دیتے، کیونکہ اسلام کو تو پتہ نہیں ہے نا وہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی جو عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا، عموماً مردوں کے خلاف محاذ آرائی میں حقوق بنے ہیں، وہ ریاکشنری حقوق ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بنیادی حقوق کے یہ آپ کا دائرہ کار ہے، یہ آپ کا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے ریاکشن میں کچھ کرنا وہ پھر ایک اور غرض ہو جاتی ہے اس کے پیچھے۔ لیکن پھر بھی چلیں، جو بھی ہو احساس تو ہو۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی الدرداء یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، رواہ ابی داؤد۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء ہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ان ابی الدرداء یقول، ابو الدرداء سے روایت ہے، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے، ابغونی، تلاش کرو مجھے، الضعفاء، کمزوروں میں، فانما ترزقون، پس بے شک تم رزق دیے جاتے ہو، وتنصرون، اور تم مدد دیے جاتے ہو، بدعفائکم، اپنے کمزوروں کی وجہ سے، رواہ ابی داؤد، اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ فتح الباری میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حل تنصرون الا بدعفائکم، نہیں تم مدد دیے جاتے مگر اپنے کمزوروں ہی کی وجہ سے۔ بات یہ کہ اللہ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ بنائے، ایک طاقتور اور دوسرے کمزور، اور یہاں طاقت اور کمزوری سے مراد مالی طاقت، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، علم کی طاقت، مختلف طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں سب بچوں کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا، ایک ایج ہوتی ہے لیکن ذہنی لیول ایک نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، یا سمجھ ہے، یا صحت ہے، یا حسن ہے، ان سب چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بچوں میں، بڑوں میں، تمام انسانوں میں اللہ نے فرق اور درجے رکھے ہیں۔
اب جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں، بنیادی طور پر تو دونوں ہی آزمائے جا رہے ہیں، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اس آزمائش کو سمجھتا کوئی نہیں۔ کون سمجھتا کہ میری آزمائش ہے؟ جو کمزور ہے، جس کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کمزور نہ پا کر کیا کرتا ہے اور مالدار کچھ پا کر کیا کرتا ہے، دونوں کا امتحان ہے۔ لیکن اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو، نمبر ایک اس کو ایکسپٹ کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے، اور خصوصی طور پر اپنی ویکنس کو یا محرومی کو ایکسپٹ کرے۔ محرومی کو ایکسپٹ کرنے کا کیا مطلب؟ مثلاً اگر کوئی جسمانی طور پہ کمزور ہے، کسی کی صحت کمزور ہے، یا کوئی مالی طور پہ کمزور ہے، تو اسے وہ ایکسپٹ کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے حق میں۔ ایکسپٹنس سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے، پھر انسان اسے قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ایکسپٹ نہیں کرتا تو اسی میں الجھا رہتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ سبق پڑھیں تو سب یاد ہو جاتا ہے ان کو، اور بعض 10 دفعہ بھی پڑھیں تو ان کی یاد نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ آخر ہمیں کیوں نہیں یاد ہوتا، ہم اتنی محنت کرتے اور ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یا اسی طرح دیگر کمزوریاں، تو وہاں مثبت سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ پڑھا اور باقی وقت گنوا دیا، اور آپ 10 دفعہ پڑھنے میں اجر بناتے رہے بیٹھ کے، تو آپ کی کمزوری آپ کے لیے اجر میں اضافے کا ذریعہ بن گئی، اور اس کی ذہانت اس کے وقت ضائع کرنے اور ذہن کو ادھر ادھر بیکار لگانے کے لیے آزمائش بن گئی۔ بعض اوقات مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کرتے۔ ہمیں نیت کا اجر مل گیا، اور ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے وہ کچھ نہ دے کے آزمائش میں پڑا ہوا۔ تو بظاہر دیکھنے میں کچھ چیزیں بہت خوشنما لگتی ہیں، کسی کی ذہانت اور کسی کی بولنے کی قوت بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن معلوم نہیں وہ اس زبان سے کیا کچھ غلط کام کر دے، کیا کیا غلط باتیں بول دے۔ بعض لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں صحیح بات نہیں کرنی آتی، ہم سے بولا نہیں جاتا۔ کیا پتا اللہ نے آپ کے اس نہ بولنے میں آپ کے لیے کتنی بھلائی رکھی ہو، اور اگر آپ کو آتا ہو یہ اور غلط جگہ استعمال ہو جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے۔ کوئی بھی چیز جو نہیں ہے اس کے نہ ہونے پر رونا دھونا نہیں، ایکسپٹنس۔ اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں عافیت ہے، اور جس کے پاس ہے وہ پا کر دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، تکبر کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش انسان کے بعد جب ہوتا ہے نا تو دوسرے کو لک ڈاؤن کرنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے، انسان نہیں سمجھتا، اہمیت نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو اہمیت دے، امپورٹنس دے، جس کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہے۔ عموماً کیوں نہیں دیتے توجہ لوگ اس پر؟ بعض اوقات اپنے ماں باپ نہیں دیتے، اس نے ہمیں کیا کما کے دینا ہے کہ ہم اس کو اتنا پڑھائیں اور اس پر یہ پیسہ لگائیں اور یہ کریں۔ ان کا دھیان بھی اور ان کی توجہ بھی بعض اوقات ان بچوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ بہت کچھ پا کر پھر متحمل مزاج ہونا، پھر ان پر زیادہ نظر رکھنا، ان کو زیادہ اہمیت دینا، ان کو اپنی شفقت کی نگاہ میں رکھنا جو کمزور ہیں، یہ گریٹنس ہے۔ چمکتی چیز تو ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کر لے گی، یا نہیں؟ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، جس کے اندر گٹس ہے، وہ تو آپ کو دور سے اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور جس کے اندر کچھ نہیں وہ مسکین پیچھے ہی رہ جائے گا۔ تو اس کی طرف کون دیکھے گا؟ وہی جس کا دل بڑا ہوگا، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنے والا ہوگا۔ جیسے ابو بکر صدیق، جب وہ کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تو ان پر یہی اعتراض ہوا تھا نا کہ اگر آپ نوجوان اور مضبوط قسم کے اور اچھے اسٹرانگ قسم کے غلاموں کو آزاد کرائیں تو آزاد ہو کر یہ احسان مند ہوں گے اور کل آپ کے کسی کام آ جائیں گے۔ تو ابو بکر نے کیا کہا کہ میں تو صرف اللہ کی خاطر آزاد کروا رہا ہوں، اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم
اپنے کمزوروں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو. بعض اوقات وہ اپنے اوپر ایک مصیبت لگتے ہیں. اب اگر مثلا کوئی ایک بچہ سلو ہے گھر میں، اب عموماً خاندان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب 3-4 بچے ہیں کسی کے، 3 تو بہت ہی ذہین ہیں اور بہت تیز ہیں اور ایک جو ہے وہ مینٹلی یا فزیکلی کسی لحاظ سے پیچھے. اچھا، اب بعض اوقات ماں باپ کی نظر اور ہوتی ہے، لیکن اوروں کی نظر کیا کہ ہائے یہ بوجھ ہے، اب یہ ایک مصیبت ہے، اب یہ ہمارے اوپر ایک پریشانی ہے. ہر ایک کیا سمجھتا ہے؟ یہ دور ہی رہے، اسے کوئی قریب نہیں کرنا چاہتا. یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے انہی کی وجہ سے مل رہا ہے، کہ تم ان کو لک آفٹر کرو، ان کا احساس کرو تو اللہ تم کو بھی زیادہ دے. بعض اوقات بہن بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مالی اعتبار سے پیچھے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کیا پسند کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا نا کہ میں آپ کی آنکھوں کا تارا بنوں، آپ کے قریب ہو جاؤں. فرمایا ابغون الضعفاء، مجھے ڈھونڈنا تو غریبوں میں دیکھو، ضعیفوں میں دیکھو، کمزوروں میں دیکھو، سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں میں دیکھو. جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو خود رب العالمین ہے، تو ہی سب کو پلانے کھلانے والا اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اسے پلاتے تو مجھے وہاں پاتے، فلاں بھوکا تھا اسے کھلاتے مجھے وہاں پاتے، فلاں بیمار تھا اس کی عادت کرتے مجھے وہاں پاتے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے ڈھونڈو کمزوروں میں. قیامت کے دن میری مجلس کے قریب ہونا چاہتے، جیسے کل بھی حدیث تھی نا کہ 2 انگلیاں کھڑی کر کے آپ نے بتایا کہ اتنا قریب ہوں گے میری قربت چاہتے ہو، کمزوروں میں جا کے بیٹھو، ان میں تلاش کرو. کیونکہ عموماً ہماری کیا سلیکشن ہوتی ہے، کس کی طرف بڑھے، کس کو منظور نظر بنائے، کس پر زیادہ توجہ دیں؟ جن سے کچھ فائدہ پہنچے، یا جن سے اور کچھ نہیں تو ہماری شان ہی بن جائے. کچھ لوگوں کے تعلق سے انسان کو اور کچھ نہیں ملتا، بس شان ہی مل جاتی ہے. تو یہاں پر غریبوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی شان تو نہیں کسی کی بڑھتی نا، نہ تو مال ملتا ہے، نہ کوئی مدد ملتی ہے، نہ کوئی شان ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا سوائے کہ اللہ کی رضا کے. فَأَبْغُونِ الضُّعَفَاءَ، مجھے چاہتے ہو، میری چاہت ہے، مجھے ڈھونڈنا ہے، مجھے تلاش کرنا ہے، جاؤ ان کے پاس بیٹھو، میں وہاں ملوں گا. فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ، پس بے شک تم رزق دیے جاتے ہو، تنصرون، اور تم مدد دیے جاتے ہو، بِضُعَفَائِكُمْ، اپنے کمزوروں کی وجہ سے. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے آ کر شکایت کی اپنے بھائی کی کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں ہے اور ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، یعنی وہ خود پیشہ ور شخص تھا، یعنی کہ کچھ کام کاج جانتا تھا، حرفت جانتا تھا، تو اس کا بھائی جو تھا وہ کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ کمزور ہوگا کسی بھی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. تو اب ظاہر ہے اسے بھائی کو بھی لک آفٹر کرنا پڑ رہا ہے. اس نے شکایت کی تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا، اللہ خود اس کی مدد کے لیے بندوبست کر دے گا، غیب سے مدد کر دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے اس فیلڈ کو بالکل بھلا رکھا ہے، اسی وجہ سے مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.